بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دن ہے آج بدھ کا اور تاریخ ہے 31 اگست 2022۔ تاریخ اور دن میں عموماً آپ کو بتاتا نہیں، یہ بتانے کی ایک وجہ ہے کہ آج سے تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو عمران خان صاحب کے خلاف مشہور زمانہ دوسری پہلے ان کے خلاف ایک توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ شرمناک اور اس کا کردار ہے، پھر اندر جا کے انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ اس دفعہ وہ معافی کے نام کے اوپر جو ہے وہ معافی کے اوپر کھیل رہے ہیں، تو وہ توہین عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونے کو ہے۔ جواب وہ جمع کروا چکے ہیں اور وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اپنی مطلب ڈرامے بازیاں اس پر میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور باقی جمائمہ گولڈ جو ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ یا جامعہ خان، ان میں اور اس فقیر میں ایک عادت مشترک پائی گئی ہے، یا ایک عادت نہیں کہنا چاہیے، ایک حرکت مشترک پائی گئی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ بڑی مزے کی ہے وہ، ذرا آپ غور فرمائیے گا کہ خان صاحب نو پسند کر دی سی مائی، ہن نہیں کر دی۔ اچھا خیر، تو حرکتوں کی وجہ سے اگر پسند کرتی ہوتی تو نہ طلاق لیتی، نہ جاتی۔ ویسے تو طلاق کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود فیصلہ تھا ان کا، بہرحال جو بھی تھا، تو ایک یہ ذاتی معاملہ ہے ان کا، اور ذاتی معاملات کے اوپر ہم نے بڑی چھوٹ دے رکھی ہے۔ 7 خون معاف کروائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے، لیکن اب وہ معافی کے دور نہیں ہے۔ تو آخری بات جو ہے وہ ہے سوات کے ہوٹل جو سیلاب میں بہے، اس میں آرمی چیف صاحب نے ایک عام آدمی کے زبان پر جو بات ہے انہوں نے وہی بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کو کہ آخر یہ دریاؤں کے پیڈز کے اوپر، دریاؤں کے جو ہوتے نہیں ہیں گزرگاہیں، آبی گزرگاہوں کے اوپر یہ جائیدادیں، املاک، یہ وابڈا کے بل، بجلی، پول، ٹیلی فون، نیٹ، یہ کس طرح آ جاتے ہیں؟ ان پر تعمیرات کی اجازت کون دیتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس افسر کو ڈھونڈ کے سزا دینی چاہیے۔ تو سوات میں انہوں نے کہا، اور یہ عام ہر بندے کی زبان پر یہ والی بات ہے کہ یار کہ 2010 میں سیلاب آیا تھا، اور وہیں پر جہاں پر تباہی ہوئی تھی، اب 2022 میں 12 سال بعد سیلاب آیا ہے، اور انہی جگہوں کے اوپر سے جو دریا ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ سوات میں، کلام میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ وہ جو ہنی مون ہوٹل ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ہوٹل سینکڑوں میں وہ ٹائٹینک کی طرح ڈوب گیا، اور یہ اب بات جو ہے بڑی ایک لے مین کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ دریا کے اوپر کون دیتا ہے اجازت؟ ظاہر ہے کہ دیہڑی لگتی ہے، پیسے لگتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ NOC دیتے ہیں۔ تو سوات کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراد سعید صاحب کا کارنامہ ہے۔ اب مراد سعید صاحب کون ہے؟ مراد سعید صاحب بلیو آئی چائلڈ ہیں، یعنی لاڈلے ترین، لاڈلے کا لاڈلا کیوں ہے؟ ریحام خان صاحب کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ میں کچھ کہہ کے آپ کی، میرا مطلب ہے کہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، یہ وہی ذکر ہے ہلکا پھلکا سا غریدہ فریقی کے پروگرام میں ہنس کے مسکرا کے محسن بیگ صاحب نے کیا تھا، اور محسن بیگ کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کروایا تھا۔ یہ وہ لاڈلا ہے جس کو بغیر کسی کام کے ان کو نمبر 1 وہ کارکردگی کا مظاہرے ہوتے تھے نا، کہ جی کارکردگی کے اوپر کابینہ میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور مراد سعید صاحب کو پہلا نمبر مل گیا، اور یہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے پٹنا شروع کر دیا، اعظم سواتی ٹائپ کے جو مخلوق تھی کہ یار نے کیتا کی ہے سر، جو وہ کرتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس وقت بھی سیانے لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا۔ سر انعام ان کو مل گیا تھا کہ GT روڈ جو تھی نا وہ لڈی روڈ ہے، کہ اگر آپ GT روڈ کے اوپر سفر کریں تو آپ یوں لڈیاں ڈالتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ کھڈے اتنے بڑے ہیں۔ پھر بھی نمبر 1 کا ان کو مل گیا۔ پھر جناب وہ اگر آپ یہ موٹر وے کے اوپر جائیں تو یہ وائبریٹنگ روڈ ہے، کہ تھر یوں لگتا ہے کہ جب چارجر یا یہ جو موبائل ہوتا ہے یہ آپ نے وہ لگایا ہوا ہے وائبریشن کے اوپر۔ یہ آپ کے مواصلات کا، یعنی کہ جو سڑکیں ہیں نا، رابطہ کاری مواصلاتی ان کو کہتے ہیں، ذرائع جو ہیں، یہ ان کا حال تھا، اور ان کے وزیر تھے مراد سعید صاحب، اور مراد سعید صاحب کو نمبر 1 کارکردگی کا انعام دیا گیا تھا، یا ان کو میڈل دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں۔ تو جو اتنا لاڈلا ہو وہ تو نہیں ڈالے گا۔ تو سوات میں جو بربادی آئی ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ وہاں کی غیر قانونی تعمیرات ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سوات کے لوگ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھے ہیں جو سوات سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی یقیل یوسف زئی ہے، کوئی اس طرح کے بڑے سارے لوگ ہیں، وہ نوحہ کنا ہیں، وہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں
کہ یار یہ ساری تباہی کا ذمہ دار مراد سعید ہے جس نے لٹ مچائی ہوئی تھی. یہ مراد سعید صاحب وہ ہیں جن کے والد صاحب اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اسٹیڈیا گئے تھے. اتنی 2 نمبر مخلوق ہے یہ والی, اور اپنے آپ کو حاجی 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 کہہ کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پوری سوسائٹی کا. لوگ بھول جائیں گے جب ان کی کرپشن کے, ابھی تو سر سسٹم کے اندر سے وہ بیگمات کے معاملات ہیں نا, تو بیگمات اور بیوی بچوں کے پریشرز ہیں, تو لہٰذا چیزیں کھل کر اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی. تو انہیں عدالت کی کارروائی میں بعد میں ذکر کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا دوں جمائمہ خان صاحبہ. جمائمہ خان جو ہیں وہ پاکستان میں رہی ہیں, اردو ان کو آتی ہے. ان کے بچوں کا جو ددیال پاکستان ہے یوں کہہ لیں, ان کے بچوں کا باپ پاکستان کا وزیر اعظم ہے یا رہا ہے, تو ایک انسیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی وہ ان کی جو ہے زندگی کا جو اب بیشتر حصہ گزر رہا ہے وہ سوشل ورک کے اوپر گزر رہا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹ جو کیا وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے برے حالات ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ انہوں نے تھریڈ ایک جاری کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ 33 ملین لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں, 2-3 ہزار بندہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو انہوں نے ایک وہ اپنا وہ کیا کہیں گے بینر یا اس کو جو بھی کہیں گے وہ کی کہتے ہیں سر, ہاں ایک پوسٹر جو ہے انہوں نے وہ شیئر کیا ہے جس میں کے پی کے سی ایم کا اکاؤنٹ یا بینک الخیبر اور بینک آف پنجاب ان کے اکاؤنٹ دیے ہیں, اور اس کے نیچے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. پہلے تو اوپر انہوں نے دے دیا کہ ایتھے پیسے بھی دے دو, نیچے انہوں نے, اب یہ آپ ایک پوسٹر لگانا اور ایک اپنے ہاتھوں سے لکھنا فرق ہوتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ جمائمہ کا زیادہ انٹرسٹ کس میں تھا, کہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ٹائپ کیا تو وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ الخدمت از ڈوئنگ ریسکیو اینڈ ریلیف ورک ان آل آف فلڈ افیکٹڈ ایریاز, ڈونیٹ ہیئر. انہوں نے پھر وہ الخدمت کی وہ پوری ویب سائٹ دی ہے, ان کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے, یہ آپ کی مطلب یہ بینک میزان, مطلب یہ انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے. کہانی کی ہے, کہانی بہت سادہ سی ہے. اب اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ وہ جو پوسٹر لگایا وہ ہے کہ ہاں ہمیں چک چک نہ کرتا پھرے کہ میں خود پیسے اکٹھے کر رہا تھا, 2 گھنٹے بہ کے میں نے لگائی ڈرامے بازی کی, تم چنگی میرے بچیاں دی ماں ہے, تم کی میرے بچوں میرے خلاف کر رہی ہے, تہاڈا بھی چور ہے, تو یہ ہے وہ ہے. اس نے صرف باتوں سے بچنے کے لیے وہ پوسٹر لگایا ہے, اور جو اصل جو وہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کیا ہے, ٹائپ کر کے انہوں نے جو اصل بات کہنے والی تھی وہ یہ تھی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو. اور یہ میں جو کہتا تھا نا کہ ایک حرکت جو ہمیں مشترک ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی الخدمت کا ہی وہ ایک بیوروکریٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا ٹیلنگز نے کہ جی کہ بلوچستان میں اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور بھی بڑے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن گنے چنے لوگ ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور عمران خان صاحب نہ ان کا وہ توسے والا چیتا وسیم اکرم پلس آپ کو وہاں پر توسے میں نظر آ رہا ہے, وہ کیا نام ہے زرتاج گل عرف پبلک ریلیشننگ آفیسر, وہ آپ اس نے وہ پوری کہانی سامنے آئی کہ 4-5 بندے کٹ کے دریا دیتے بیک فوٹو سیشن کرا رہی ہیں جی کر کے دریا میں دیکھی جا رہی. تو نہ عمران خان صاحب گراؤنڈ کے اوپر ہیں, نہ عمران خان صاحب کو کوئی وہ چمچا چماٹا جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ہے. گراؤنڈ کے اوپر کون لوگ ہیں, وہ جن کو آپ لوگ ووٹ دینا پسند نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ان کو ووٹ دیں, گراؤنڈ کے اوپر وہ والے لوگ ہیں. گراؤنڈ کے اوپر سندھ کی گورنمنٹ ہے سر, پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ تھی جمائمہ بی بی نے جو ٹویٹ کی ہے. بیسیکلی انہوں نے ایمفسس کیا ہے, زور دیا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ الخدمت اچھا کام کر رہی ہے ان کو دیں. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا انہوں تو پتہ ہے چیز کی ہے, اسی کو تو پتہ ہے, یا اس کو پتہ ہے یا ریحان بی بی کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے, کس طرح پھنساتا ہے اور پھر کس طرح فارغ کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جتنا اچھا ان کے اہل خانہ جانتے ہیں, اہل خانہ میں سے ان کی بیگمات بھینوں تو بھن دیہڑی لائی ہے نا سر, مشینوں کے ذریعے پیسے بن رہے ہیں. شوکت خانم میں انہوں نے بورڈ آف گورنرز میں ان کو رکھا ہوا ہے, ہاں جی اتوں پیسے آ رہے ہیں. علیمہ باجی ساری ڈونیشن کی نگران, امریکہ میں جائیداد دیں. تو لہٰذا بھیناں تو کہن گیا نا کہ جی ٹھیک ہے ویری گڈ, دیہڑی آ رہی ہے, نوٹ آ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے ساڈا بھرا. اصل پوچھنا ہے تو ان کی اس بیگم سے پوچھیں, ان 2 بیگمات سے. یہ جو بشرا بی بی ہیں فی الحال یہ تو انہاں دی کہانیاں تو آپ کے سامنے آ گئیں. تو چلیں کسی کی پرسنل لائف پہ اس سے زیادہ کیا بات کرنی. توہین عدالت سر, توہین عدالت جو ہے وہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی پروسیڈنگز ہوتی 2:30 بجے جو ہو جانی ہے, جب تک آپ تک یہ ولاگ پہنچے گا. عمران خان صاحب کے جو چمٹے چماٹے ہیں نا
وہ جناب کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو انہوں نے کیا انڈر پریشر رکھا ہوا ہے. سر پاکستان چائنا سے آگے نکل گیا ہے ایک معاملے میں. چائنا ہر چیز کی کاپی کر لیتا ہے, ہر چیز بنا لیتا ہے. چائنا سر ایفل ٹاور بنا لے گا, چائنا نواں ٹائٹینک بنا لے گا, وہ اسٹیچو آف لبرٹی بنا لے گا, مطلب ہر چیز, مطلب F-16 بنا لے گا, ہر چیز اس نے کاپی کے میں وہ چیمپئن ہے. لیکن فرعون کی کاپی نہیں بنا سکا. فرعون کی کاپیاں پاکستان کے اندر بنی ہیں سر. پاکستان خود کفیل ہو گیا فرعون بنانے میں. ایک فرعون جیلم کا ہے, ہمارا دوست تھے, ہیں, چلیں, فواد چوہی صاحب, وہ کیا ٹی ویز کے اوپر شوز کے اوپر بیٹھ کے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. عمران خان کو نکالیں گے تو پھر آپ خود نہیں رہیں گے. یہ کن کو کہہ رہے ہیں, کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کا ٹیسٹ کیس ہے سر آج, ٹیسٹ کیس. کامران, یہ مہر بخاری صاحبہ کو کہا, کامران شاہ صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کامران شاہ صاحب کو کہتے ہیں جی وہ بھٹو کے خلاف بھی ہو گیا کیس, آپ کسی کو چانتوں ہیں, آپ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں, اب آرگومنٹ سنیں, اور کتنی رونت کے ساتھ بالکل فرعون کے لب و لہجے میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بھٹو تھے, ذوالفقار علی بھٹو, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, یہ جب ان کے خلاف فیصلے ہوئے تو یہ اپنی پاپولیرٹی کھو چکے ہوئے تھے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پاپولیرٹی کی بلندیوں کے اوپر ہیں, عروج کے اوپر ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. سوال یہ تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پاپولر ہو اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اس پر قانون لاگو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ سیاسی کیسوں میں نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں. سر طلال چودھری نے معافی مانگی, سزا دی گئی. نہال ہاشمی نے معافی مانگی, سزا دی گئی. دانیال عزیز, سزا دی گئی. اور بھی بڑے کیس ہیں. تو مطلب کسی کو پاناما اقامہ ہے جی, اور کسی کے ویسے بھی پاکستان کی حالت. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سر یہ ان کو پارٹیوں کے اندر وہ جو ہے نا کہ اگنور کرنا یا صرف نظر کرنا, سر ٹائم نہیں ہے گا, صرف نظر کا اب وقت نہیں ہے. مطلب کارگل کا ایشو ہو, صرف نظر, دیگر معاملات ہوں, بھٹو پھانسی چڑھ گیا, کوئی بات نہیں کی, صرف نظر. بینظیر بھٹو نے ایک ہی جملہ بولا کہ دے پلینگ گیمز, صرف نظر ہی کیا انہوں نے. ماری گئی, سڑک کے اوپر ماری گئی بیچاری. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب میں 10 مت دیاں گا, میں تو تن چھڈاں گا نہیں, اور آگے سے, اور یہ تو ابھی لب و لہجہ ہے نا سر. تو لاڈلے ازم کا یہ لیول تھا کہ بنی گالا کی جعلی رسیدوں کے اوپر ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا. تو برحال مرضی ہے اعلیٰ عدلیہ کی, اب وہ ٹائم نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جنہوں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا, وہ سارے کے سارے جج جنہوں نے اقامے کے اوپر نکالا, سر جی ان کے گھروں کے باہر جو ہیں وہ مظاہرے ہونے چاہیے. جہاں جہاں جائیں پیچھے وہاں پر لوگوں کو ٹھول بجانے چاہیے, دینے اوئے اوئے کرنی چاہیے, تاکہ کسی جج کو جو ہے وہ غیر قانونی یا بے ناانصافی کرنے کی جرت نہ ہو. تو اب عمران خان صاحب جو آج دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہیں عدالتیں ان کے ساتھ. پہلی بات کہ وہ معافی کے نام کے اوپر ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کو معافی, یہ اب عدالت کا اختیار ہے, اس کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے کہ ایک بندہ معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دے تو وہ عدالت اس کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے. اور عموماً عدالتوں کے دل بڑے ہوتے ہیں, معاف کر دیتی ہیں. ہر بندہ طلال چودھری نہیں ہوتا, ہر نون لیگ نہیں ہوتی ہے جی, یا ہر بندہ پیپلز پارٹی نہیں ہوتی کہ پھانسی لے کے بھی وہ جو ہے وہ آپ کی عزت کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب لت و لال سے کام لے رہے ہیں کہ میں نو پتہ نہیں سی کہ مجسٹریٹ ہے, جج ہے, میں سمجھا سی جی کہ وہ اپنا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, انتظامی مجسٹریٹ جس کو کہتے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ زیبا چودھری جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, بلا بلا اس طرح کی باتیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ غلط کیا تو میں اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہوں. واہ بھائی کیا بات ہے, اڈا تو جنرل یوب کی طرح نہیں بھائی. لیکن کیا کریں, پاکستان کی عدالتوں کے دورے معیار ہیں. میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی صاحب جیسے جج یہاں پر ہیں, تو اب اگر طلال چودھری اور نہال ہاشمی, دانیال عزیز جیسا سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا, یا وہ معافی نہ مانگ کے بھی جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, یا ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی, تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کو
تھوڑا سا اپنی جھجک اتار دینی چاہیے اور ان کو پھر جو ہے وہ کھل کے جو ہے نا پھر سلواتیں بھیجنی چاہیے، پھر کھل کے عدالت کی توہین کرنی چاہیے، پھر عدالتوں کو پھر وہاں پہ رکھنا چاہیے جہاں پر یہ رکھنے کے قابل ہیں، اور یہ ججوں کو بھی پھر جو ہے ان کو ان کی اوقات اور ان کی جو حیثیت ہے سمجھانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کو اپنی دیکھنا یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ ججوں کے اوپر دباؤ ان کی بیگمات اور بیوی بچوں کا پڑتا ہے، یا وہ دباؤ پاکستان کے دستور کا قبول کرتے ہیں کہ دستور کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج لگ جائے گا پتہ سر، اور اگر انہوں نے پاکستان کے دستور کو کہ قانون سب کے لیے ایک نہ ان کی نظر میں ہوا، تو پھر جو ہے یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے بھی ذرا غیرت کا مظاہرہ کریں اور پھر ان ججوں کی ذرا عزت افزائی کرنا شروع کریں، جن کے لیے مسٹر اے کے لیے یا طلال چودھری کے لیے ان کے لیے توہین عدالت کا قانون کچھ اور ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے 109 کی سزا کچھ اور ہے، اور عام شہریوں کے لیے 109 کی سزا کچھ اور ہے، اور صادق اور امینی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اقامے کے اوپر نواز شریف کے لیے عدالت کا رویہ کچھ اور ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے عدالتوں کے رویے کچھ اور ہیں۔ جب رویوں میں اتنا فرق ہو، فیصلوں میں اتنا فرق ہو، قانون جو ہے وہ ایک طرح کا نہ لگے، تو پھر لوگوں کو بھی جو عدلیہ ہے اور جو جج ہیں ان کو ان کی اوقات بتانی بھی چاہیے، سمجھانی بھی چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح ہی ہوگا نا، آپ بھی جلسہ لے کے جلوس لے کے باہر چلے جائیں عدالت کے باہر، آپ بھی سنائیں کہ پھر ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار جیسے ججوں کے گھروں کے باہر جو ہیں وہ جا کے احتجاج کریں، وہ اس کا جینا محال کر دیں کہ جس نے پاکستان کے آئین اور دستور کے ساتھ کھلواڑ کی، پاکستان کے ایک مقدس ادارے کو ٹوکری کرا کے رکھ دیا۔ تو یہ لوگوں کے ذاتی افعال ہوتے ہیں جو قوموں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آج بھی جو بینچ سن رہا ہے یا تو پھر وہ معافی دے، سب کے لیے معافی دے اور کہہ دے توہین عدالت کا قانون جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں، آج کے بعد عدالت کسی کے اوپر توہین عدالت کا قانون نہیں لگائے گی۔ معافی مانگ لینا یار کہ غلطی ہوگی، پچھلے کو بھی غلطی ہوگی، لاتا ہم نے، آج کے بعد نہیں کسی پہ لگائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں نے غلطی بھی اگر اپنی درست کرنی ہو تو وہ عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ لاڈلا والا چکر جو تاثر ہے یہ ختم کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت پیڑی ہونی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔